بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو پر مجھے 100 لائک اور 50 کومنٹ چاہیے، اس کے بعد ہی میں نیکسٹ ایپیسوڈ اپلوڈ کروں گی۔ بہت ہو گیا، آپ لوگ تو یار بڑا تنگ کرتے ہو، آپ لوگ تو ویڈیو کو لائک ہی نہیں کرتے اور نہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہو۔ اب جلدی سے آپ کو یہ ٹارگٹ پورا کرنا ہے تاکہ میں جلدی ایپیسوڈ دوں اور ہم اس ناول کو وائنڈ اپ کریں اور پھر اپنا نیکسٹ ناول سٹارٹ کریں۔ مجھے بہروز لالا سے ملنا ہے، وہ ریسیپشن کے پاس کھڑی ہوئی بولی۔ واٹ؟ اب کوئی بھی یہاں آ کر کھڑا ہو کر کہے گا کہ آپ سر کو جانتے ہیں تو ہم اسے اندر جانے دیں گے۔ اس کے غصہ کرنے پر ابرش نے 2 قدم ڈر سے پیچھے، وہ ابھی لوگوں سے خوف کھاتی تھی۔ آپ ان سے پوچھ لیں، وہ میرے لالا ہیں۔ دیکھو لڑکی، اپنی اوقات دیکھو، کہاں سر کہاں تم۔ وہ اسے اور تذلیل کرتی کے سامنے نظر آیا۔ وہ بھاگ کر اس کے گلے جا لگی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بہن سے بدتمیزی کرنے کی؟ اس کے دھاڑنے پر پورا آفس ڈر کے مارے کام کر رہ گیا تھا۔ اس کی آواز پر کمرے میں بیٹھا میر سلطان کمرے سے باہر نکلا، جہاں کوئی لڑکی بہرام کے گلے نظر آئی۔ لالا، وہ بہت بری ہے۔ مجھے ڈانٹا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہی معصومیت بھی آواز وہ سر اٹھائے بولی۔ سلطان کے کمرے میں جاتے قدم جیسے منجمد ہوئے تھے۔ وہ ایک جست میں فاصلہ طے کرتا پہنچا تھا۔ اس کی آواز تو وہ لاکھوں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ اس کا رخ اپنی طرف موڑا کہ اسے دیکھتے سلطان کی آنکھوں میں اشک طاری ہوئے تھے۔ آج اس کی دعاؤں کا صلہ مل گیا تھا اسے۔ وہ اسے چھوتا کہ بہرام نے کھینچ کر مکہ جڑا تھا اس کے چہرے پر۔ تمہاری ہمت کی داد دینی چاہیے، سلطان صاحب کے ایک پٹھان کی بہن کو چھو رہے تھے آپ۔ سلطان نے اگلے ہی پل اپنے حواس بحال کرتے اس سے بھی شدت سے مکہ جڑا تھا۔ سب نے چیخوں کا روکا، جہاں وہ دونوں ایک دوسرے کے جانی دشمن بنے ہوئے تھے۔ اور تمہاری جرت کیسے ہوئی میری بیوی کو مجھ سے دور کرنے کی؟ میر کے الفاظ پر بہرام اٹھتا ہاتھ رکا تھا۔ بیوی؟ وہ ہونٹوں سے خون صاف کرتا بولا، جو بجائے اسے جواب دینے کے ابرش کو سینے سے لگا گیا۔ اس طرح کی بے باکی کہاں کسی نے دیکھی تھی؟ ابرش نے اس کی حرکت پر اس کو خود سے چھڑوانے کی کوشش کی تھی، جو اسے اس طرح بھینچے کھڑا تھا۔ اسے لگا جیسے ہڈیاں بھی چٹک جائیں گی۔ بہرام تو جیسے سکتہ میں آیا تھا۔ وہ آگے ہوتا اسے ابرش کو دور کرنے لگا۔ چھوڑو میری بہن کو، ہم تمہاری بات پر کیسے یقین کر لیں کہ تم شوہر ہو گل بہار کے؟ وہ اسے اپنے پیچھے کرتا بولا، لیکن سلطان تو جیسے بہرا ہو چکا تھا۔ وہ بس یکٹک اسے دیکھ رہا تھا، جس کی آنکھوں میں شناسائی کی رمق نظر نہیں آئی تھی۔ وہ سب آفس والوں کے سامنے کوئی تماشا نہیں بنوانا چاہتا تھا، اس لیے وہ آفس کے اندر بنے روم میں لے کر آیا تھا۔ ابرش، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو مجھے؟ میں میر ہوں، تمہارا میر۔ تم اتنی اجنبی کیوں لگ رہی ہو مجھے؟ وہ بہرام کو نظر انداز کرتا ابرش سے سوال کر رہا تھا، جو خاموش سی نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ تمہارے دل میں مجھے ایسے عمر قید ملے کہ تھک جائیں سارے وکیل مجھ پر، مجھے ضمانت نہ ملے۔ میر نے بہرام کو ثبوت کے طور پر اپنی شادی کی تصویریں، ان سب فیملی ممبرز کے ساتھ موجود تصویریں دکھائیں۔ کیا وقت آیا ہے تم میر سلطان
کہ اپنی ملکیت کو گھر لے کر جانے کے لیے مجھے ثبوت پیش کرنے پڑ رہے ہیں۔ اس نے پریشانی مسلتے خندق لہجے سے سوچا۔ ابریش کو وہ پہلے بھجوا چکا تھا کیونکہ وہ دونوں ہی کھل کر بات نہیں کر سکتے تھے۔ سلطان نے مٹھیاں بھینچے اتنے اشتعال پر قابو پایا تھا کیونکہ وہ اس کے محسن تھے اور ان کا احسان وہ شاید زندگی بھر نہیں چکا سکتا تھا۔ بہرام نے حادثہ سے لے کر کومے میں جانے اور یادداشت تک کی ساری بات سے اسے آگاہ کیا تھا۔ ان میں سے کسی نے بھی اسے بچوں کے بارے میں نہیں بتایا تھا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ خود انہیں ملیں۔ مجھے اپنی بیوی سے بات کرنی ہے، الگ سے۔ سلطان کا لہجہ باور کروا رہا تھا جیسے وہ اسے بتا رہا ہو نہ کہ کچھ پوچھ رہا ہو۔ وہ کب سے اپنی بیوی کو دیکھنے کا انتظار کر رہا تھا۔ نہ اس نے آنا تھا نہ وہ آئی تھی، بس یہی بات مقابل کو جھلستی بھٹی کی مانند لگی تھی۔ وہ اوپر سامنے والے کمرے میں ہے۔ بہرام نے اس کی ایٹیٹیوڈ پر سرد سی آہ بھری۔ وہ اسے روک نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کا حق اس پر اس سے بھی کہیں زیادہ تھا۔ رکو۔ وہ اٹھا کہ بہرام کی مورے نے اسے روکا تو ان کے احترام میں اسے بیٹھنا پڑا۔ اس بات کی کیا گارنٹی ہے ہمارا گل تمہارے پاس محفوظ رہے گا؟ وہ ایک ماں کی طرح اس سے سوال کر رہی تھی۔ گارنٹی تو زندگی کی بھی نہیں ہے، لیکن یہ میر سلطان کا آپ سے وعدہ ہے جب تک سانس ہے اس جسم میں باقی رہے گی اس کی حفاظت کروں گا۔ جاؤ مل لو اپنی بیوی سے اور ہاں، اسے ملوانے لاتے رہنا۔ سلطان کی باتوں نے اس بات پر سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ اس کا ایک ایک لفظ سچ ہے۔ پری نے اسے کافی سمجھایا کہ وہ اس کا شوہر ہے، وہ اس طرح چھپ کر نہ بیٹھے، لیکن وہ پھر بھی نہ مانی۔ ایک عجیب سی جھجک آڑے آ رہی تھی۔ اپنا ماضی تو اسے سفید کاغذ کی طرح لگ رہا تھا جس پر جو لکھا جاتا وہی نقش ہوتا۔ وہ کمرے کے دروازے پر پہنچا تو پہلے دروازہ نوک کرتا، لیکن پھر خیال در کر دیا وہ اپنی بیوی کے کمرے میں جا رہا تھا، اس لیے جب بیوی اس کی ہے تو پرمیشن کیسی؟ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اسے اپنے قریب دیکھتے ہی وہ جھٹ سے دور ہوئی۔ میر کو اس کی حرکت ناگوار گزری تھی۔ اب شوہر بیوی کے پاس نہیں جائے گا تو کہاں جائے گا؟ وہ اسے اپنی نظروں سے نہار رہا تھا اور اس کی شدت بھری ابریش کو جھلسا رہی تھی۔ بلیک شیشوں والی گھیرے دار پٹھانوں والی فراک پہنے، سر پر دوپٹہ اوڑھے، جسم کے خد و خال اب پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئے تھے۔ وہ جھٹکے سے اسے قریب کرتا اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ اس قدر مضبوط حصار میں وہ ہڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ مت کرو، کچھ پل مجھے دے دو یار، تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں، تمہیں بتانا چاہتا ہوں، تمہارا میر تمہارے بنا ادھورا ہے۔ میں تمہیں خود کی گئی ناانصافی کا سوال پوچھنے آیا، لیکن تم نے مجھے خود سے ناراض ہونے کی کوئی وجہ نہیں چھوڑی۔ ابریش دور ہونے کی کوشش کرتے دیکھ کر وہ بے بسی سے بولا تو ابریش نہ جانے کیوں احتجاج نہیں کیا تھا، وہ اس کی کنپٹی اپنی تپش زدہ ہونٹوں سے جھلسا گیا تھا۔ مقابل کی قربت جان لیوا تھی۔ You are my glory. I don't live without you. خندہ پیشانی پر اپنی محبت کی مہر ثبت کی تھی۔ ابریش کا چہرہ خون چھلکانے کو اس کے چہرے دیکھتے ہوئے مقابل
मबूत हुआ था। कितना अरसा हुआ था इस मंज़िर को ना देखे हुए। तुम्हारे चेहरे की लाली मुझे तुम्हारी कुर्बत में डूब जाने को उकसा रही है। प्लीज़ अपनी गाल पर उसके होंठों और दाढ़ी की चुभन महसूस करते वो जी जान से लर्जी थी। मीर ने उसे देखा जिसके सुर्ख होंठ कँपा रहे थे, माथे से नन्ही नन्ही पसीने की बूंदें गिर रही थीं। You are my glory. I don't live without you. खंदा पेशानी पर अपनी मोहब्बत की मोहर सब्त की थी। अब्रिश का चेहरा खून छलकाने को उसके चेहरे देखते हुए मुकाबिल मबूत हुआ था। कितना अरसा हुआ था इस मंज़िर को ना देखे हुए। तुम्हारे चेहरे की लाली मुझे तुम्हारी कुर्बत में डूब जाने को उकसा रही है। प्लीज़ अपनी गाल पर उसके होंठों और दाढ़ी की चुभन महसूस करते वो जी जान से लर्जी थी। मीर ने उसे देखा जिसके सुर्ख होंठ कँपा रहे थे, माथे से नन्ही नन्ही पसीने की बूंदें गिर रही थीं। वो शर्म से गिर पड़ती अगर मीर ने उसे थामा ना होता। आज तुम मुझे खुद से दूर नहीं कर सकती। मैं चाहता हूँ आज हमारे दरमियान हवा गुजरने तक का फासला ना हो। अगर कोई तपती हवा भी गुजरे तो उसे मुझसे गुजरकर तुम तक जाना पड़े। वो एकदम गिरने वाले अंदाज में बेड पर गिरा, साथ उसे भी झटके से खुद पर गिरा चुका था। अब्रिश के बाल खुलकर मीर के चेहरे पर आ रहे थे। उसके लंबे बालों को देखकर मीर की आंखों में सताइश उभरी। प्लीज़ छोड़ें मुझे आप। वो बमुश्किल खुद को उससे दूर करने की कोशिश कर रही थी जो गूंद की तरह चिपक गया था। ना ना मेरी जान, आज कोई मुज़ाहमत, कोई दूरी नहीं। मैं कुछ पल तुम्हारे पास महसूस करना चाहता हूँ, फिर हम घर चलेंगे। वो गर्दन में मुँह दिए हल्के से होंठ ब्यूटी बॉन्ड को छू रहे थे। अब्रिश की हालत चंद पल में ही बुरी हुई थी। मीर ने फराक की डोरियों में हाथ उलझाए ही थे कि कोई धक्का लगाकर दरवाज़ा खोलकर दाखिल हुआ। मीर और अब्रिश जल्दी से उठे। डोंट टच माई मॉम, बैड अंकल। सरहान ने उसे धक्का दिया। कहान बर्दाश्त था अपनी माँ के पास किसी का होना। वो शिद्दत पसंद था और अपनी मामा के मामले में वो और भी ज़्यादा पॉजेसिव था। मीर अभी उसे देख ही रहा था कि 3 और बच्चे उसकी टांगों से चिपटे। मीर तो सदमे की हालत से गंग, बस मम्मा ही सुना था। ये कौन है मामा, और ये आपको टच क्यों कर रहे थे? कियान जल्दी से आगे हुआ और अभी एक झटके से संभला नहीं था कि एक और झटका हुआ था। बेटा, ये आपके बाबा हैं। अब्रिश ने उन सब की नज़रों में नासमझी देखी तो प्यार से कहा। तो चारों ने मीर का जिस तरह मुआयना कर रहे थे, ऐसा लग रहा था वो बाप नहीं, वो बाप हों। ये सारे मेरे बच्चे हैं, सदमे से मीर के मुंह से निकला। क्या मतलब? कितने बच्चे हैं? नज़र लगानी है क्या मेरे बच्चों को जो ऐसे बोल रहे हैं? खुदा का खौफ करें। अब्रिश को गुस्सा ही तो आया था। मीर ने उसे पहली बार ऐसे देखा था। अगर बच्चे मौजूद ना होते तो वो उसके चेहरे को चूम लेता। वो गुस्से से बोल रही थी और वो उसे घूरे जा रहा था। अगर अब्रिश को मुकाबिल के ख्यालात तक रसाई होती तो गश खा जाती। क्या अपने बाबा से नहीं मिलोगे? उन्हें खुद को देखता पाया वो नीचे घुटनों के बल बैठा तो वो तीनों छोटे छोटे कदम बढ़ते उसे हल्के में आए थे। सरहान को
وہی سنجیدہ دیکھ کر ابرش نے اشارہ کیا تو وہ بھی بھاگ کر باپ کے گلے سے جا لگا تھا۔ ان کے ننھے ہاتھوں کا لمس میر کی آنکھوں سے نامعلوم سے آنسو گرا تھا جسے وہ جلدی سے صاف کر گیا، لیکن ابرش اسے دیکھ چکی تھی۔ آج اسے اپنی ماں سے شدید نفرت ہوئی تھی، جن کی وجہ سے اس کی جانیں عزیز بیوی اور بچے کتنے درد برداشت کیے تھے۔ بابا، اس بار مت جائیے گا، وی مس یو۔ کیان نے گلے لگے باپ کو گال پر بوسہ دیا تھا اور میر کتنے پل ساکت سا ہوا تھا۔ وہ گنہگار تھا اپنی بیوی کا، بچوں کا۔ وہ پل، وہ لمحے جب وہ چلے تھے، جب وہ بولے تھے، وہ اس وقت اپنی بیوی کے پاس نہ تھا۔ وہ کافی دیر تک ان سے باتیں کرتا رہا تھا، زریان تو اسے خود سے دور بھی نہیں ہونے دے رہا تھا۔ اس لیے سب کے کہنے پر وہ رات رک گیا، کیونکہ وہ خود بھی بجائے ہوٹل میں سٹے کرنے کے اپنی بیوی بچوں کو گھر لے کر جانا چاہتا تھا۔ شام کا کھانا پرتکلف ماحول میں کھایا گیا تھا۔ ابرش تو بس اس کی نظروں سے چھپتی پھر رہی تھی، جو بڑے حق سے اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ ابرش چائے بنا کر لائی تو سب کو ایک ایک کپ دیا تو سامنے صوفے پر بیٹھے شوہر کو دیکھا، جس کی شوق نظریں اسے بھوکلانے پر مجبور کر دیتی تھیں۔ بیٹا، شوہر کو چائے دو۔ وہ جو اس کی چائے ویسے چھوڑ چکی تھی، موڑے کی بات پر جی کہتی چائے کا کپ پیش کیا تو بجائے کپ پکڑنے وہ نرمی سے اس کی ململی ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنے سخت ہاتھوں سے چھوا۔ ابرش کے ہاتھوں سے کپ گرا، چائے اس کے پاؤں پر گرتی کہ میر نے اپنے ہاتھ کو آگے کر دیا، جسے وہ خود تو بچ گئی، لیکن گرم چائے میر کے ہاتھ پورا کا پورا جھلسا چکی تھی۔ یا اللہ! بچے، دھیان کہاں ہے تمہارا؟ موڑے نے ہلکے سے غصے میں کہا۔ کوئی بات نہیں، ویسے یہ میری غلطی ہے۔ آپ میری آبی کو کچھ نہ کہیں۔ مقابل کو کہاں برداشت کسی کا ذرا سا بھی اونچی آواز میں بات کرنا۔ وہ اٹھ کر روم کی جانب بڑھ گیا۔ گل، گڑیا جاؤ، فریزر میں ٹیوب پڑی ہے، جا کر لگاؤ۔ بہروز کی بات پر وہ سر ہلاتی خاموشی سے ٹیوب لے کر اوپر چلی گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی غلطی اس کی تھی اور وہ اسے بچاتا خود کا ہاتھ جلا بیٹھا تھا۔ وہ خاموشی سے ہاتھ پکڑے مساج کرنے لگی۔ زیادہ درد ہو رہا ہے آپ کو؟ کیا ضرورت تھی ایسے کرنے کی؟ میری وجہ سے ہوا ہے یہ۔ وہ ہاتھ سے گدر ہاتھوں کی انگلیوں کا لمس محسوس کر رہا تھا۔ قربان جاؤں میں ایسے درد کے جو تم سے ملے۔ اللہ نہ کرے۔ وہ ہونٹوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔